الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، تو خاص اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ فہوا اس میں تاکید ہے، حصر ہے، یعنی خاص اللہ مجھے شفا دیتے۔ آج ہم بات کریں گے تعویذ کی شرعی حیثیت۔ آج کل کی معاشرے میں تعویذ کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 شرکیہ تعویذ، نمبر 2 بدعی تعویذ، نمبر 3 جس کی جائز اور ناجائز میں اختلاف ہے۔ نمبر 1 شرک کی وہ تعویذ ہے جس میں اللہ کے علاوہ مخلوقات سے مدد مانگی گئی ہو، جیسے یا علی مدد یا غوث مدد، نام نہاد غوث اللہ کی ذات ہے، یا دستگیر نام نہاد، یا یاد داتا، یا رسول اللہ۔ اسی طرح ہر وہ تعویذ جس میں اللہ کے علاوہ مخلوقات سے مدد مانگی گئی ہو وہ شرک ہے، اور مخلوقات مردوں سے مدد مانگنا تو اس میں غائبانہ خود بخود آ جاتا ہے، اور اس کے شرک میں کوئی بھی اختلاف نہیں، یہ شرک ہے۔ دوسرے نمبر پر رہے بدعی تعویذ، کہ اس میں شرک نہیں لکھا ہوتا لیکن بدعت، یعنی بھاگ کے فلاں، بجائے فلاں، بحرمت فلاں، یا اور ایسی باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ انسان کی سمجھ میں بھی نہیں آتا، لیکن یہ تعویذ جو بدعی ہے قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے اور نہ صحابہ کرام سے، تو یہ بھی ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ تعویذ ہے جو قرآنی آیات یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا جو صحیح حدیث سے ثابت ہو وہ لکھی گئی ہو، قرآنی آیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادعیہ معصورہ۔ تو اس میں 2 گروہ پائے جاتے ہیں سلف صالحین میں۔ ایک گروہ کا مقصد اور مسلک یہ ہے کہ یہ جائز ہے، اور اپنے دعوی کے لیے دلیل لاتے ہیں ایک صحابی کا عمل۔ تو اس سلسلے میں کوئی مرفوع حدیث ثابت نہیں ہے۔ وہ جو ایک عمل صحابی کا ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی، تو جو بڑے تھے تو اس کو تو سکھاتے تھے، اور جو چھوٹے تھے تو اس کے گلے میں لٹکاتے تھے۔ یہ صحابی کا عمل ان کے پاس ہے، باقی پورے ظاہر حدیث میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس روایت کے بارے میں بعض محدثین فرماتے ہیں کہ یہ بچوں کو جو گلے میں لٹکاتے تھے اس کے لیے نہیں کہ اس سے پناہ مانگتے تھے،
بلکہ جب وہ بھول جاتے تھے تو فوراً اس کو سامنے رکھتے اور اس کو یاد کرتے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف بھی ہے اور مغلول بھی ہے. اس میں علت ہے. ضعیف یہ ہے کہ اس میں ایک رائے ہے محمد بن اسحاق، اس پر محدثین نے شدید جرح کی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ دجال میں سے ایک دجال ہے. تو ضعیف ہونے کے لحاظ سے یہ بہت ضعیف ہے، اور خصوصاً اس میں جو محمد بن اسحاق راوی ہے. تو ایک تو یہ صحابی کا عمل ہے، اور صحابی کا عمل بھی درست نہیں ہے، درست ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے. دوسرے نمبر پر یہ کہ اس میں علت ہے کہ محمد بن اسحاق مدلس راوی ہے. تدلیس کا معنی ہے کسی چیز کو چھپانا، اس کو کہتے تدلیس. اور محدثین کے اصطلاح میں ہر وہ راوی جو اپنے استاذ کو چھپائے اور استاذ کے استاذ کا نام لے سند میں، تو اس کہتے ہیں مدلس راوی. اور مدلس راوی جو عن سے روایت کرتا ہے محدثین کی نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ ضعیف کہلاتی ہے وہ حدیث جو عن سے روایت کرتے. ہاں، مدلس راوی کے لیے 4 استثناء موجود ہے. ایک، بخاری اور مسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں اس میں اگر کوئی مدلس راوی عن سے روایت کرتا ہے تو وہ قابل قبول ہے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ کا معیار بہت اونچا تھا. تو اس میں استثناء ہے کہ اس میں چل سکتے. یا مدلس راوی یہ کہے گا کہ مجھے اس نے خبر دی، پھر ٹھیک ہے. اگر یہ کہے کہ مجھے یہ نہیں کہ میں نے اس سے روایت کی عن سے، نہیں، مجھے اس نے خبر دی، اخبرنا، تو اگر اخبرنا کہے تو اس کی روایت قابل قبول ہے. یا یہ کہے گا کہ مجھے اس نے حدیث بیان کی، تو یہ بھی ٹھیک ہے. اگر یہ کہے کہ حدیث بیان کی تو یہ بھی صحیح ہے، اس میں کوئی کہ باہر نہیں. یا اسی مضمون جو یہ راوی مدلس بیان کرتا ہے دوسرے حدیث کی کتاب میں اسی مضمون کا حدیث ہو اور وہاں جو راوی ہے وہ ثقہ ہو، تو اگر مدلس راوی کو ثقہ راوی کی مطابقت مل جائے تو پھر وہ صحیح مانی جائے گی اور اس پر عمل کرنا ہوگا. یہ 4 استثناء کے علاوہ مدلس راوی کی عن کی روایت قبول نہیں ہے. یہ محدثین کا متفقہ فیصلہ ہے. تو قرآنی تعویذ جو پیش کرتے ہیں اس کا یہ حال ہے کہ بالکل اس میں صحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہذا اس پر عمل کرنا بالکل نہیں، غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ جو شرک یا دوسری گناہ کبیرہ کے لیے سبب بن جاتے، تو اس کے لیے سد الذرائع ہے. سد معنی بند کرنا، ذرائع معنی ذریعے. سد کا معنی بند کرنا اور ذرائع کا معنی وسائل اور ذرائع. وہ اس لیے کہ ایسا نہیں ہو کہ انسان ایک عمل کرتا اور اس کی وجہ سے وہ کفر اور شرک پر پہنچ جائے. تو
ان سے مراد سد ذرائع سے ان کاموں سے روکنا ہے جس کے ذریعے سے انسان ممنوع اعمال تک پہنچتا ہو، جس سے فساد پھیلتا ہو۔ اب اس کی حدیث دلیل میں نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرائی عورتوں کو دیکھنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ یہ زنا کی طرف دعوت دیتی ہے۔ ایک دن دیکھے گا، دوسرے دن آخر ہوتے ہوتے یہ زنا تک پہنچ جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا ذریعہ تک پہنچنے کا وہ بند کر دیا کہ عورتوں کو مت دیکھو، یہ آنکھ کا زنا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں سد ذرائع، اور یہ دین میں دلیل ہے۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے، اس پر عمارت بنانے اور اس پر مجاور بٹھانے سے منع فرمایا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس سے شرک پھیلتا ہے اور انسان پھر شرک میں مبتلا ہوتا ہے۔ مثلا نوح علیہ السلام کی قوم، اس میں 5 اولیاء اللہ تھے، سورۃ نوح میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور جب وہ وفات پا گئی تو پہلے لوگوں نے اس کی قبر پکی کی، پھر اس پر عمارت تعمیر کی، پھر اس پر مجاور بیٹھ گئے اور کفر شرک تک پہنچ گئے۔ تو ایسا عمل، ایسا گناہ جو شرک یا بہت بڑے گناہ کے لیے ایک پیشخیمہ بنتا ہے، تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ بند کر دیا قبروں کو پکا کرنے سے، کیونکہ اس سے شرک پھیلتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے برا مسلمان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، والدین کو گالی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے والدین کو بھی کوئی گالی دے رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی اور کے والدین کو، ماں باپ کو گالی دے تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا۔ تو یہ ایسا ہوا ہے کہ تم نے اپنے والدین کو گالی دی۔ تو جہاں جہاں پر جس چیز سے شرک وغیرہ پھیلتا ہو یا زنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کے راستے بند کر دیے۔ تو آج بھی خواہ قرآنی تعویذ ہو، بدعتی تعویذ ہو یا شرک، ان سب کا رد کرنا چاہیے اور سختی سے رد کرنا چاہیے، ورنہ انسان ایسا ایسا تعویذ کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ ابھی تو کہا ہے یہ قرآنی ہے، پھر دوسری کہا کہ وہ کوئی بدعت ہے، تیسرا بیچارہ ہو گیا کہ مولوی صاحب اس کو شرک یا تعویذ دیں گے، تو انسان پھر شرک میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہ سد ذرائع بہت ضروری ہے کہ جتنا ہے پرزور ان 3 قسم کی تعویذات کی پرزور مذمت کی جائے اور مسلمانوں کو اس سے خبردار کرنا چاہیے۔ اور شفا جو ہے، جسے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے، تو شفا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ یا اللہ، ہم نے یہ بیان جو کیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ السلام علیکم۔